الذین وہ لوگ ینفقون جو لٹا دیتے ہیں، جو خرچ کر دیتے ہیں، اموالہم اپنے مال جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، باللیل رات کو، والنہار دن کو، سرًا کبھی چھپ کر دیتے ہیں، وعلانیہ کبھی ظاہراً دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے رب کے ہاں تو ان کا اجر اور ثواب اور اکرام ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں صلہ اور بدلہ کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کوئی ڈر ہوگا، اور نہ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 14,000 ٹن خالص سونا ان کے ترکے میں موجود تھا۔ 14 بے آیاتنا وہ قرآن کریم کی باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت جو کائنات میں نظام پھیلا ہے اس پر بھی غیر جانبدار مفکرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا کے امیر ترین لوگ بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ جو آج بڑے بڑے کام ہیں آپ کو بھی آتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھتے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی بھلائی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ قال فرمایا عذابی میرا عذاب اصیبو پہنچاتا ہوں، بہی من نشاء جس کو چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت سب چیزوں سے بڑی ہے، وسیع ہے، فسأکتبها بس وہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا، یتقون جو ڈرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں، یؤتون الزکاۃ جو مال کو جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، الذین ہم بآیاتنا یؤمنون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں،
اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 9 سے 12 موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، یا اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ یہ درخواست کی کہ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، ہمارے لیے لکھ دے کہ ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ ہے تیری طرف سے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لکھ دے۔ یہ درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میرے لیے، میری قوم کے لیے بھلائی لکھ دے، دنیا اور آخرت کی بہتری لکھ دے۔ اکتب لنا، ہمارے لیے لکھ، فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، کہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے لکھ دیا ہے، پہلے سے لکھ رکھا ہے، پہلے سے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی جن لوگوں کو دوں گا وہ اس آیت کے مطابق 3 اور ایک اور آیت کو ملا کر 4 کام جو کرتے ہوں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دوں گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس شخص کو لکھی جاتی ہے جو 4 کام کرنے والا ہو۔ اسی پر آج بات ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ایسے ہی طواف کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا جتنی مقدر ہے وہ بھی اچھی کر، جب آگے کا نظام چلے تو وہ بھی اچھا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ان لوگوں کی دنیا اور آخرت اچھی ہوگی جن میں یہ باتیں ہوں گی۔ کون سی؟ فرمایا وہ لوگ للذین فسأکتبها، بس ان کے لیے لکھوں گا، ان کے لیے لکھ چکا ہوں، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے دنیا اور آخرت ان کی اچھی ہوتی ہے کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور گناہ کے معاملے میں ہم بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گناہ ہم نے کیا تو اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہوا۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو کسی کو براہ راست نقصان نہیں دیتے انسانوں کو۔ پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ گناہ تو میں نے کیا لیکن میری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور اسی طرح گناہ تو میں نے کیا لیکن میرے رزق میں کوئی فرق نہیں پڑا، گناہ تو میں نے کیا لیکن بظاہر دنیا کے نظام کو کہیں سے بھی دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ تو یہ تو گناہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر کر بھی دو تو وہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کا کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی نقصان بھی نہیں کسی کو ہوتا۔ تو اس لیے گناہ انسان کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات گناہ چھپ کے بھی کیے جاتے ہیں، بعض گناہ اعلانیہ کیے جاتے ہیں، اور بعض گناہ اصرار کے طور پر کیے جاتے ہیں کہ بار بار انسان ان گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ گناہ کی جو نحوست ہے، گناہ کا جو اثر ہے، اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ من عمل سیئۃ من عمل سوءا فجزاء، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور گناہ کا بدلہ، شاعر نے فرمایا گناہ کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ برے گناہ کا جو برائی اور اثر ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی پڑتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی پڑتا ہے۔ شاعر نے فرمایا کہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے، اور گناہ کی کئی نحوستیں ہیں جن میں رزق کا کم ہو جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کا پیدا ہو جانا،
اور مشائخ نے فرمایا کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عزت کم ہو جاتی ہے اور ذلت مقدر ہو جاتی ہے۔ گناہ کی نحوست ہے کہ عزت کم ہو جاتی ہے اور ذلت مقدر ہو جاتی ہے، اور عزت بظاہر وہ عزت کے بڑے پیمانوں پر فائز نظر آتا ہے، لیکن عزت کا تعلق چونکہ دلوں کے ساتھ ہے تو اس کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ کم فرما دیتے ہیں۔ اور اگر گناہ گار نہیں ہے تو بظاہر معمولی دکھائی دینے والے شخص کی عزتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، دیوبند کے گاؤں میں، دیوبند کے قصبے میں، جنہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور 1857 کی جنگ آزادی مسلمان ہار گئے اور جہاد آزادی میں شکست ہو گئی، اور انگریز کا قبضہ بمبئی سے راج کماری اور سندھ سے کابل تک اس پورے علاقے میں انگریز کا قبضہ ہوا، تو علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ جب کچھ سانس لینے کا موقع ملے تو اس دوران چونکہ انگریز کی حکومت ہے، اس نے پڑھے لکھوں کو جاہل قرار دے دیا، انگریزی تعلیم کو ضروری کر دیا، عربی اور فارسی جاننے والوں کو جاہل بتا دیا، اور وہی پڑھا لکھا کہاں جانے لگا جو انگریزی تعلیم یافتہ ہو۔ تو علماء کرام نے مشاورت سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی دارالعلوم دیوبند کے نام سے، اور اس کی بنیاد رکھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس زمانے میں کئی بڑے علماء، کئی بڑے حضرات تھے، لیکن حضرت نے مولانا مظفر حسین کاندروی ایک بزرگ گزرے ہیں، کاندرا کے رہنے والے، ان کے ماموں سے اس مدرسے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی، اور وہ جو جن بزرگوں سے بنیاد رکھوائی دارالعلوم دیوبند کی، سنگ بنیاد رکھوایا، وہ گھاس کاٹتے تھے، عالم نہیں تھے، فاضل نہیں تھے، گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کر فروخت کرتے تھے، اور اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ایسے ہیں کہ گناہ تو دور، گناہ کا تصور بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور فرماتے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سال میں ایک مرتبہ ان گھاس کاٹنے والے بزرگوں کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کچھ پیسے جمع کرتے، پورا سال اپنی گھاس کاٹتے، فروخت کرتے اور اس سے کچھ پس انداز کر لیتے، اور اس جمع شدہ رقم سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے، اور علماء، بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی دعوت کا پورا سال ہمیں انتظار ہوتا ہے، اور ان کی دعوت کا، ان کے کھانے کا یہ اثر ہے کہ 40 دن نماز میں سے خشوع ضائع نہیں ہوتا، خشوع غائب نہیں ہوتا، ان کے مال میں اتنی برکت ہے، اتنا کھانے میں اثر ہے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ تو بظاہر آپ نے دیکھا، میں نے عرض کیا کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عزتیں کم ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان گناہ سے بچتا ہو تو اللہ تعالیٰ معمولی سمجھے جانے والے لوگوں کی بھی مخلوق کے دلوں میں اتنی عزت بٹھا دیتے ہیں کہ لوگ ان کی دل سے عزت کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے صحیح کہا، زندگی اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہوگی، اور زندگی بری ہوگی تو آخرت بھی بری ہوگی۔ اسی طرح فرمایا گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ انسان کے کام رک جاتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ انسان کے کام روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا کام نہیں بنتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہم بعض اوقات زندگی میں کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی ایسے معاملے میں پھنس جاتے ہیں کہ جس سے سب حربے آزمانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نکالتے نہیں ہیں۔ کوئی ایسی بے روزگاری مسلط ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مفلسی آ جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری چپک جاتی ہے
کوئی ایسا دشمن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں، کوئی ایسا شخص زندگی میں آ جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ پڑ جاتا ہے کہ پھر موت تک اس معاملے سے انسان کی زندگی نکلتی نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور پیدا فرماتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ اس کی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹالے نہیں، ہو نہیں سکتا کہ اس کی تکلیف کو اللہ دور نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی ضرورت کو اللہ پوری نہ کرے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور میں کہ قرآن کریم کی جیسے میں نے آئے من یعمل سوءا فجزاؤہ، جو گناہ کرے گا تو گناہ کا اثر ضرور ہوگا، اور گناہ کے اثرات سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ گناہوں کی نحوست سے رزق اللہ تعالیٰ سکیڑ دیتے ہیں، اور گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ رزق کو بے برکت فرما دیتے ہیں، اور گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ عزتوں کو چھین لیتے ہیں، اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کاموں کو روک دیتے ہیں، زندگی جام ہو جاتی ہے، کام رک جاتے ہیں اور نقصان ہونے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں، گناہوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، میرا وعدہ ہے کہ جو شخص گناہوں کو چھوڑے گا اس کے لیے زندگی کی ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ میں خود موجود ہوں۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہر اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ نمبر ایک، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہر اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ جو گناہوں سے بچتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر فرماتا ہے۔ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی اچھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدلے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اکتب، یہ میں نے آیت ذکر کی، اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری لکھ دے۔ تو اللہ نے فرمایا سأکتبھا، میں لکھ چکا ہوں، للذین یتقون، ان لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بہتری میں لکھ چکا ہوں کہ جو لوگ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فرمایا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو اپنے مال کو جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور مال ایسی چیز ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد فرض زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ نافلہ واجبہ، صدقات نافلہ واجبہ، اور خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ جیسے امام جابر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخاوت والا دل عطا فرما رکھا تھا۔ ان کے پاس کوئی سائل آئے اور ان سے کہا کہ مجھے 70 دینار کی ضرورت ہے، اور وہ آپ اگر مجھے عنایت فرما لیں۔ تو حضرت نے اپنے خادم کو جو چٹ لکھ کر دی اس پر 70 کی بجائے 700 لکھ دیا، ایک صفر اور ڈال دیا۔ اب وہ صاحب جب وہ چٹ لے کر گئے تو امام صاحب کے جو دینے والے تھے تو انہوں نے دیکھا تو کہا کتنے رقم چاہیے؟ تو انہوں نے کہا 70۔ تو کہا یہاں پر تو 700 لکھی ہے، تو شاید لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ چٹ واپس بھیج دی۔
کہ حضرت کو کہو کہ یہ ٹھیک کر کے لکھ کر دیں، اور یہ 700 نہیں ہے 70 ہے، آپ کی ضرورت 70 ہے تو میں آپ کو 70 عطا کروں۔ تو جب امام صاحب کے پاس چٹ آئی تو حضرت نے ان کو بلایا، اپنے خزانچی کو فرمایا کہ میں اس نے 70 مانگے، میں 700 اس لیے دینا چاہتا تھا کہ اس کو جو اچانک کی خوشی حاصل ہوگی تو اس خوشی سے، اس کے دل سے جو خوشی کی لہریں نکلیں گی، اس پر اللہ کی رضا مجھے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا اب تم نے چونکہ اس کو دوبارہ میری طرف واپس بھیج دیا ہے، اب اس کو امید لگ گئی ہے کہ 700 تو مل ہی سکتے ہیں، 70 تو ملیں گے ہی نہیں تو 700 بھی مل سکتے ہیں، تو اس کو اچانک کی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا اس چٹ کو ختم کر دیا اور نئی چٹ لکھ کر دی، مشائخ نے لکھا ہے کتابوں میں، اس پر لکھا ہے اس کو 1400 دینار اللہ کی رضا کے لیے دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے، اللہ ایک کے بدلے فلہ عشر امثالہا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں، بعض کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا آخر میں کہ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگرچہ، اور یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ مال کی محبت، ان الانسان لحب الخیر لشدید، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مال ہے اس کی محبت کو ہمارے اندر پیوست کیا ہے، ہماری فطرت میں ڈالا ہے، تو یہ مال جدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو انسان اس مال کو اپنے دل سے، اس محبت کو جدا کر کے خرچ کرتا ہے، اس جدائی پر جو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ ہم بعض بار سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں خیر کے کام میں لگائیں گے، نیکی کے کام میں لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا، اور بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا لگائیں گے، اتنے اور لوگ ہیں لگانے والے، کوئی لگائے گا تو یہ کام تو ہو جائے گا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں مسجدیں بن رہی ہوں تو ہم بھی کہتے تھے، لیکن جب اپنی بنانے کی باری آئی تو پھر اپنے اوپر جب گزرتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے گا بن جائے گی، اللہ تو کرے گا بن جائے گی، لیکن ہر ایک کا فرض ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ سب یہی کہیں کہ اللہ کرے گا بن جائے گی، تو بھائی آپ کے کہنے سے تو نہیں بنے گی، اللہ کے بنانے سے ہی بنے گی۔ اگر ہم یہی سوچیں کہ یہ اسکول کی عمارت ہے، یہ اسپتال کی ہے، تو اللہ کرے گا بن جائے گی، اور سب یہی کہتے ہیں اللہ کرے گا بن جائے گی، تو پھر بنے گی کیسے؟ اللہ بنانا پہ قادر ہے، اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جیسے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اس پر پہاڑ، درخت، دریا اور دنیا کے نظارے پیدا کیے، ایسے ہی اللہ اپنے گھروں کے لیے جگہوں کا بھی انتخاب کرتے، مسجدوں کا بھی انتخاب کرتے، اور سونے، چاندی، مشک اور عنبر کی مسجدیں ہوتی، مٹی گارے کی نہ ہوتی، اللہ بنا دیتے، پہلے سے بنی ہوتی۔ پہاڑ بنا سکتے ہیں، اتنے چمن گل و گلزار بنا سکتے ہیں، تو مسجدیں بھی بنی ہوتی، لیکن مسجدیں اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بنائی، مسجدیں میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بہترین بنانے کے لیے میرے اور آپ تک چھوڑی کہ بناؤ گے تم، گھر میرا ہوگا، اجر اور ثواب تمہارا ہوگا، اور دنیا کے اس بنانے کے عوض اور صلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے لیے گھر بنائیں گے۔ من بنا للہ مسجدا، جس نے دنیا میں مسجد بنائی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ یہ عربی کی جو گرامر ہے یہ بتا رہی ہے، بنا دیا، یہ نہیں ہے کہ بنے گا، بنا دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو مبارک ارشاد ہے کہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی تو اللہ اس کے لیے بھی جنت کے وسیع محل بنائے۔ تو بعض وقت انسان کو مال خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے،
اور مال نکالنے میں اور دل سے جدا کرنے میں اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہتری 3 بڑے کام کرنے والے انسان کے مقدر میں اللہ لکھتے ہیں. اس میں پہلا کام یہ ہے کہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں گناہوں سے بچتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی اچھی. اور اسی طرح فرمایا وہ دوسرا شخص جس کی اللہ دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت بھی اچھی کرتے ہیں، فرمایا یؤتون الزکاۃ، جو اپنے مال کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر فرماتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی بہتر فرماتے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں ان کو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کی جو قربانی دی، اس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ان کی امارت، ان کے سرمایے سے تو واقف ہے، لیکن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ، کون ہے عبدالرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن تاجر الرحمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تاجر الرحمن، یہ عبد الرحمن یہ اللہ کا تاجر ہے، یہ رحمان کا تاجر ہے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 10 مبشرہ، 10 عربی میں کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ وہ جن کو بشارت مل گئی، وہ مقدس اور خوبصورت پاکیزہ انسان دنیا کی زندگی میں چلتے پھرتے جو جنت کی ٹکٹ جیب میں لیے پھرتے تھے، جنت کی الاٹمنٹ جیب میں، ہاتھ میں، ان میں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی باری آئی مدینہ منورہ جانے کی، تو انہوں نے کوشش کی کہ جو اپنی تجارت، اپنا سرمایہ، اپنا مال ہے وہ مکہ مکرمہ سے نکالیں اور مدینہ شفٹ کر دیں. لیکن مشرکین مکہ نے اجازت نہیں لے کے جانے دیا، سرمایہ نہیں لے کے جانے دیا، تجارت کو وہاں شفٹ نہیں کرنے دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ قبول کیا اور سارے کا سارا مال مکہ میں قربان کر دیا، نقصان کر دیا. ارب پتی خرب پتی تاجر، اور سب کچھ چھوڑ دیا، حضور کا ساتھ دیا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کی. پہلے کوشش کی کہ مال نکال لوں، مال شفٹ کر لوں، مال آگے پہنچا دوں یا کہیں اس کو پھیلا دوں تاکہ تجارت چلتی رہے. لیکن مقابلہ کرنے والے لوگ بھی تو اتنے بچے نہیں تھے، انہوں نے نہیں نکلنے دیا، مال نہیں جانے دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں وہ صحابی جن کے ساتھ ان کا بھائی چارہ، وہ حضور نے مدینہ منورہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا، انصار مدینہ کے ساتھ بھائی بنایا، ایک مکی اور ایک مدنی، دونوں کو بھائی بنا دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صاحب کے بھائی بنے تو انہوں نے کہا کہ میری کھیتی ہے اور یہ میرے پاس زمین اور باغ ہے، اس میں آپ شریک ہوں اور میرے ساتھ محنت کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں زمین کی محنت کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو تجارت کو سمجھتا ہوں، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں. اور کچھ رقم سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کی سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، رسیاں لے لی، رسیاں ایک کی تجارت کی، یہ خریدی تو ان سے پھر کچھ بکریاں لے لی، اور بکری تو ویسے بھی برکت کی چیز ہے، اور بکریاں لے لی اور پھر ان بکریوں سے تجارت کی تو اللہ تعالیٰ نے گائیں دے دی، پھر بہت ساری گایوں کا کاروبار کر لیا، اور پھر بڑھتے بڑھتے پھر کپڑے کے کام میں، اجناس کے کام میں، اور پھر کرتے کرتے سونے چاندی کے کام میں، سونا چاندی خرید دیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 14,000 ٹن خالص سونا ان کے ترکے میں موجود تھا. 14,000 ٹن سونا زکوٰۃ نکال کے، صدقے نکال کے، حضور کے قدموں پر نچھاور کر کے، لوگوں کے حصے حق ادا کر کے، نقد رقم علیحدہ ہے، اثاثے علیحدہ ہے. اسی لیے جو غیر جانبدار مفکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ آج کی دنیا کے امیر ترین لوگ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ جو آج بڑے بڑے نام ہیں آپ کو بھی آتے ہیں، مجھے بھی، لیکن انگریز ہیں اس لیے ان کے ناموں کی نوسط کی وجہ سے ہم ان کے نام نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ، لیکن 14,000 ٹن سونے کا مالک ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے کہا یؤتون الزکاۃ، جو اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا پر قربان کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو 10 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 700 گنا اور کسی کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، وہ لوگ قرآن کریم کی برکت کے لیے وہ آیت میں سامنے لے آتا ہوں، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية۔ اللہ کی باتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہاں، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں سورہ بقرہ میں فرمایا الذین، وہ لوگ ینفقون، جو لٹا دیتے ہیں، جو خرچ کر دیتے ہیں، اموالہم، اپنے مال جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، سرن، کبھی چھپ کر دیتے ہیں، وعلانیہ، کبھی ظاہراً دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں تو ان کا اجر اور ثواب اور اکرام ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں صلہ اور بدلہ کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں یہ کبھی غمگین ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ ہمارے لیے اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بھلائی لکھ دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سأکتبها، میں لکھ چکا ہوں، میں نے لکھ رکھا ہے، لکھ دیا ہے، ان لوگوں کی دنیا اور آخرت اچھی ہوگی، ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا کی زندگی میں بھی مزے کریں گے، آخرت کی زندگی میں بھی عیاشی سے رہیں گے۔ فرمایا للذین، وہ لوگ یتقون، جو گناہوں سے دور رہتے ہیں، گناہ دل کو پریشان کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو خراب اور گندا کر دیتے ہیں اور انسان کی چین سکون راحت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے اور گناہ کے برے اثر سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو وہ گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں۔ فرمایا یؤتون الزکاۃ، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کی دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اچھا لکھتے ہیں، اچھا کر دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں طریقوں پر خرچ کرتے ہیں، چاہے گھر میں خرچ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ ہو، چاہے خیر خیرات ہو، چاہے نیکی کے کاموں میں ہو۔ اور فرمایا تیسرا وہ ہے والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو قرآن کریم اور ہماری آیتوں، ہماری نشانیوں، چاہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہو کائنات میں یا ہماری آیتوں کی صورت میں ہو، ان سے اعراض نہیں کرتے، منہ نہیں پھیرتے۔ ان کو جب یہ کہا جائے کہ خوشی اور غمی کا طریقہ یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق،
تو وہ دل میں یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ طریقہ تو آج معاشرے میں میل نہیں کھاتا، یہ طریقہ تو معاشرے میں رہیں گے تو پھر معاشرے میں رہنا بھی ہے، ناک کٹ جائے گی. وہ یہ نہیں سوچتے، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس پر میں نے پورا اترنا ہے، کیونکہ مجھے اپنی دنیا بھی اچھی چاہیے اور اپنی آخرت بھی اچھی چاہیے. اور اس کے لیے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ یؤمنون بآیاتنا، وہ قرآن کریم کی باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت جو کائنات میں نظام پھیلا ہے اس پر بھی غور کرتے ہیں. ان کو اگر وہ کسی کو یہ کہیں کہ یہ دیکھو میرے اللہ نے درخت کیسے پیدا کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتے. وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے. صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رات کو گرمی میں، دن کو سارا دن میں نے کام کیا، مزدوری کی، رات کو گرم موسم میں آ کر اپنے صحن میں جب لیٹا تو وہ بدن کی تھکاوٹ نے مجھے سونے نہیں دیا. دن کو اتنی محنت اور مزدوری کی کہ میں رات کو سو نہیں سکا. اور پھر میں نے رات کو دیکھا آسمانوں پر اور ستاروں اور چاند کو، اور اتنے بڑے ستاروں کو، تو میں نے قرآن کریم کی آیت میرے ذہن میں آ گئی اور میں نے یہ تلاوت کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ یہ تو نے جو کاریگری پیدا کی، اتنے ستارے، اتنے جگمگ کرتا آسمان، یہ ویسے تو نہیں کیا. میں نے یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو اللہ کی قدرت میں غور کیا اور یہ آیت پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی کوئی بھلا کرنے کی بات ہے. میں نے کتنی دفعہ عرض کیا، ایک اس انسان اپنا اندر دیکھتا جائے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز عطا فرمائی. یہ گردہ جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے یہ ہوتا کتنا سا ہے؟ یہ سینٹی میٹروں میں ہوتا ہے، سینٹی میٹرز میں. اور اب یہ کام نہ کرے تو اس کو اس والا کام کرنے کے لیے جو مشینیں بنائی انسانوں نے وہ بڑے بڑے کمروں میں آتی ہیں. اور پھر یہ زبان جس کی رک جائے بولنے سے تو اس کو کوئی دنیا کی مشین چلا سکتی ہے. یہ جو ذائقہ پکڑتی ہے زبان، ٹھنڈا، گرم، میٹھا، کھٹا، کیا کیا ذائقے، دنیا کی جتنے ذائقے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں سب زبان سمجھتی ہے. اور پھر عجیب بات ہے، ہر عضو اللہ تعالیٰ نے بدن میں جو پیدا کیا ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن کان دیکھ نہیں سکتے، اور یہ کان سنتے ہیں لیکن آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور یہ ہاتھ پکڑتے ہیں لیکن ہونٹ پکڑ نہیں سکتے. ہر اس کو اللہ تعالیٰ نے مخالف سمت میں پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی ضد بنایا ہے اور ایک جسم بنا کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازداد کو، ضدوں کے مجموعے کو بھی ایک جگہ رکھ کر کیسے دیکھو چلا. یہ اللہ کا نظام ہے. کتنے پھل ہیں، آپ صرف سبزی کی دکان پر چلے جائیں تو آپ کو کتنے رنگ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رنگ سرخ رنگ ہے، سبز ہے، پیلا ہے، سیاہ ہے، گلابی ہے، کون سا رنگ ہے جو نہیں ہے؟ سردی کے پھل اور گرمی کے پھل اور کس نعمت کو آپ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں. میرا سفر ہوا کوہستان کا ابھی کچھ دنوں پہلے، تو گرمی کے موسم میں میں گیا تو وہاں دریا کنارے رہنے کا اتفاق ہوا. تو صبح فجر کی نماز سے پہلے ایک پرندہ، چھوٹی سی اتنی سی چڑیا، اور اتنی تیز اس کی آواز، پورے شہر میں اس کی آواز جاتی، ایک پرندے کی آواز پورے شہر میں، اور اتنا خوبصورت بولنے والا. اور جیسے بولے تو دم بھی ہلے اور آگے سے گردن بھی ہلائے، دم علیحدہ ہلائے اور گردن علیحدہ ہلائے، اور اس کی خوبصورتی. تو میں جا ہو گئی مجھے، تو اس کو دیکھنے میں نکلا باہر دریا کے کنارے. تو کبھی ایک ڈار سے دوسری ڈار، دوسری سے تیسری ڈار، تو میں دیکھتا رہا اس کو بہت دیر.
اب ان دنوں میں جانا ہوا تو وہاں سردی ہے، وہ پرندہ میں انتظار میں تھا، الارم بھی لگایا میں نے صبح 4:30 کا، لیکن وہ پرندے کی آواز نہیں آئی، چونکہ سردی میں اور نظام ہے، گرمی میں اللہ کا اور نظام ہے۔ تو حیرت کہ کیا بانسری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا ساز دیا اس کو، کیا سر دی ہے۔ اور آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کا کلام سامنے ہے، آپ یقین کریں اس کی آواز سے دماغ میں ایسا سکون اترتا جیسے لگتا کہ کوئی دماغ کو ہلکے ہلکے مالش کر رہا، اس کی آواز سے، اس کی خوبصورت آواز کتنا سا ہے۔ تو اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، وہ اللہ کی قدرتوں میں جب غور کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کائنات اور یہ نظام اور یہ کاریگری ایسے فضول پیدا نہیں کی۔ اور کیا کہتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، آیت یاد آ گئی، اللہ کرے کہ نکل بھی آئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ہاں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، بعض اوقات انسان کا دن اچھا نہیں گزرتا تو دل کیا کہتا ہے، جب تھک جاتا ہے دماغ سوچ سوچ کے، الجھنیں حل نہیں ہوتی، مسئلوں کا حل نہیں ملتا اور مسئلوں کی ڈور ہاتھ میں نہیں آتی زندگی کی مشکلوں کی، تو پھر تھک ہار کے جب دن پورا ہو جاتا ہے تو انسان یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتا ہے، چلو دن گزر گیا ہے، رات آئے گی، اللہ کرے گا ایک نیا دن شروع ہوگا، اللہ کی رحمت ہوئی تو ایک نئے دن سے نئی ابتدا ہوگی۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور کبھی رات کو نیند نہیں آتی، ساری رات جاگ کے گزرتی ہے، درد میں گزر جاتی ہے، تکلیف میں گزر جاتی ہے، اور ہسپتال کے بستر پر گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور پھر جب تھک ہار جاتے ہیں کروٹیں بدل کر ہم، تو پھر کیا ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، چلو کسی وقت اذان ہوئی تو انسان کہتا ہے شکر ہے جیسی تیسی بھی رات گزر گئی، اب دن شروع ہوگا تو اللہ خیر کرے گا، نئے معاملات ہوں گے۔ تو فرمایا اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دنوں اور راتوں کے بدلنے میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی زندگی میں اندھیری ہوتی ہے تو ہمیشہ دن کے لیے اندھیری نہیں ہوتی، اس کو اللہ تعالیٰ روشنی میں بدلنے پر قادر ہیں، اور کبھی روشنیاں ہوں زندگی میں، مزے ہوں، تو یہ کوئی آپ کے ذاتی نہیں ہے کہ ساری زندگی اسی طرح بڑا گھر رہے گا، پاؤں کے نیچے سواری ہوگی، ماننے والی اولاد ہوگی، جیب میں خرچ کرنے کے لیے مال اور رقم ہوگا، زمین جائیداد ہوگی اور آمدن آتی رہے گی، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، بدلتے ہیں دل، اللہ تعالیٰ شفلنگ کر دیتے ہیں، آج کے فقیر کل کے ارب پتی، اور کل کے ارب پتی آج کے فقیر، آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا لآیات لأولی الالباب، ہاں یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے شعور عطا فرمایا۔ اور یہ عقل آتی کیسے ہے، یہ چوتھی بات ہے۔ وقت مختصر ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأکتبها للذین یتقون یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، موسیٰ ہم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو ہاتھ میں آئے ہوئے مال کو مال حرام سمجھ کر اور اڑاتے نہیں ہیں، جگہ پر لگاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آیاتنا یؤمنون، قرآن کی آیت سنتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں چلتے، اور دنیا میں ہماری نشانیوں میں غور بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا نشانی پر غور وہ کرے گا جو عقل والا ہوگا، اور قرآن کریم سبحان اللہ ایک ڈور سے دوسری ڈور سلجھتی ہے، دوسری سے تیسری سلجھتی ہے، تیسری سے چوتھی سلجھتی ہے، رب کا کلام ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے
بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا کوئی شخص، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا ہوگا، اس کو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، اس کو قرآن کریم کے معنی کا نہیں پتا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ جس کو قرآن نہیں آتا اس کی ٹینشن ڈپریشن کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنا ڈپریس ہوتا ہوگا اپنی زندگی میں۔ جو قرآن سے دور ہے وہ ڈپریشن سے نزدیک ہے، جو قرآن سے دور ہے وہ بے چینی کے نزدیک ہے، جو قرآن سے ناواقف ہے وہ اللہ سے ناواقف ہے۔ فرمایا دنیا میں عقل مند کون ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں ایک میں اور آپ عقل مند ہیں؟ نہیں، فرمایا الذین آیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آؤ تمہیں عقل مندوں کی نشانی بتا دوں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ تم ڈھونڈتے پھرو گے پتہ نہیں کون عقل مند ہے، تمہارا خطیب کہے یہ عقل مند، میرا خطیب کہے یہ عقل مند، میرے مسلک کا مفتی کہے یہ عقل مند، تیرے مسلک کا مفتی کہے یہ عقل مند۔ کسی کے مسلک پر کسی کی بات پر نہ جاؤ، رب کی بات پر آ جاؤ۔ فرمایا الذین، یہ لوگ عقل مند ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما، کھڑے، وقعودا، بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور کروٹیں بدلتے، سوتے ہیں بستر پر دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں، اور چلتے ہیں تو نمازوں کے لیے اپنے سفر کو روک دیتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی بیمار ہوں تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں کرسیوں پر، اور کبھی صحت مند ہوں تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی بستر پر ہوں بیماری سے ہسپتال میں تو اشاروں سے پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ یاد رکھو الذین، یہ لوگ ہیں یذکرون اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے زبان ہلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، دنیا کے سب سے عقل مند۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو جہاد سے افضل ہو اور جو اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل ہو؟ تو صحابہ نے انگلیاں داب لی دانتوں میں کہ حضور آپ نے خود ہی بتایا کہ جہاد تو اسلام کی چوٹی ہے اور جہاد سے افضل عمل تو کوئی بھی نہیں ہے، انسان اپنی جان سے گزر جاتا ہے جہاد میں، تو اس سے بھی افضل۔ فرمایا ہاں وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اس کی زبان ہلتی اور اللہ اللہ کرتی۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آؤ تمہیں عقل مند بتاؤں، وہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے لیٹے یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اپنی اس مشین میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا چیز بنائی ہے اللہ تو نے، مجھے کیا بنایا، میرے ارد گرد کیا بنایا، کیا نظام کھڑا کیا ہے تو نے، اس میں غور اور فکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا پھر کہتے کیا ہیں؟ ربنا، اے میرے رب، ان کا دل بول اٹھتا ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو تو نے بنایا ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، جو بنا ہے بے فائدہ نہیں بنایا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ، سارے عیبوں سے پاک تو بس تیری ہی ذات ہے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں جب یہ سوچ کر آتے ہیں، ان سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ، اللہ تیرے سوا پاک کوئی نہیں ہے، تو ہی ہر عیب اور غلطی سے پاک ذات ہے، بے عیب تو ہے۔ فقنا عذاب النار، بس دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی سزا سے بچا لینا، اللہ ہمیں اپنی مار سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت کر دینا، اپنی جیل میں جانے سے، قید سے اللہ ہم سب کی حفاظت کر دینا۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اور یہ جو صفات اللہ نے بتائی ہیں، میں نے عرض کی ہیں، پھر عرض کر دیتا ہوں، لمبی بات بھول جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہتری لکھ، یہ دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ نے فرمایا سأکتبها للذین یتقون یؤتون الزکاۃ الذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری میں نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی ہے موسیٰ،
کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو ہاتھ میں آئے ہوئے مال کو، پیسے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا درست استعمال کرتے ہیں، غلط جگہوں پر خرچ نہیں کرتے، جائز جگہوں پر اس کو لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہاتے ہیں، نالیوں میں نہیں بہاتے، شادیوں میں نہیں بہاتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہاتے ہیں، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہاتے ہیں۔ اور فرمایا الذین هم بآیاتنا یؤمنون، قرآن کی آیت سامنے آ جائے، دین کا مسئلہ آ جائے، پھر حجت بازیاں نہیں کرتے، پھر یہ نہیں کہتے یہ تو سوسائٹی میں نہیں چلتا، سوسائٹی میں آج کل جھوٹ کے بغیر تجارت کیسے ہو سکتی ہے، میں کیسے شادی کروں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میری معاشرے میں ناک بھی تو ہے، یہ نہیں کہتے یؤمنون بآیاتنا الذین آیاتنا یؤمنون، جو اللہ کا حکم ہے اس پر سر تسلیم ہم کرتے ہیں، مانتے ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں، کمزور ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کی بات صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص، اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ لکھ رکھی ہے اللہ نے، جس کو اللہ اپنے نام کے لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق